तमाम कौम उन्हें सद सलाम करती है, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती है। जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। ऐ मेरी अर्ज़े पाक के बच्चों, मेरे गुलशन के महकते फूलों, तुमसे वाबस्ता मेरे देश की रानाई, तुम मेरा कल हो, तुमसे वाबस्ता बेपनाह कौम की उम्मीदें। ये ना हो तुम कहीं भटक जाओ, उनकी बातों फरेब में आकर बेच देते हैं जहर जो मीठा करके। उन अनासिर से तुम्हें खुद को बचाना होगा, ये कभी भूलना नहीं बच्चों। नशे का जहर कभी कम हो नहीं सकता, नशे का जहर बहर दौर जानलेवा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। जिंदगी से प्यार। से होना है फरार, घुट घुट के जियूं सबसे मैं डरूं, पूरी कब होगी फरियाद। थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी जुस्तजू चाहिए, करना है खुद पे एतबार, करना है नशे से इनकार, इनकार, इनकार। करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں دعا گو میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جی جناب, پروگرام ہے زندگی سے پیار. مجھے کمل کہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 4 بجے تک. جناب, آپ پروگرام سنتے ہیں زندگی سے پیار FM 101 اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی مشترکہ کاوش کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اور جناب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, اسپیشلی جب ہم ایسے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں جن کا حل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ہمیں ایسی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہم فوراً اس پہ عمل بھی کر سکیں. جناب, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تو جاری رہے گی. آپ جانتے ہیں میرے پروگرام میں میرے ساتھ اسلم جاوید صاحب بھی ہوتے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیاں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہمیں تفصیلات بتاتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کہاں کہاں پہ کیا کیا کارروائیاں کی ہیں اور کتنی مقدار میں جو منشیات ہے وہ بھی برآمد کی. اسلم صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ کمل. پروگرام زندگی سے پیار میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. بالکل جناب. اور میں ایک بک پڑھ رہی تھی اور اس بک میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا کی جائے, دعا لی جائے اور دعا دی جائے. ڈیفینیٹلی جناب, دعا کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو سینئرز ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے حوصلہ افزائی کریں. تو دعا جو ہے وہ بھی حوصلہ افزائی کی ایک بہت خوبصورت ہم شکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو دوسروں سے دعائیں بھی ملتی ہیں. جناب, پروگرام میں ابھی میں ایک بڑا اچھا سا جو ٹریک ہے وہ شامل کرنے جا رہی ہوں. آپ کو بھی یہ ٹریک اچھا لگے گا. ہم یہ ٹریک سنتے ہیں, لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد اور کریں گے آپ سے مزید بات چیت. ہمارے ساتھ رہیے گا. سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, اعتبارہ کے بعد پر کر لیا. سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, اعتبارہ کے بعد پر کر لیا. سادگی تو ہماری ذرا دیکھی, اعتبارہ
मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम्ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। जी तो लिस्टर्स, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार। जब जिंदगी में सादगी की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग आपको जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो आपकी सादगी का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के हवाले से ही बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब अगर हम किसी जवान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों की बात करते हैं, तो वो हमेशा उनको बहला फुसला के ये कहा जाता है जी एक बार आप सिगरेट पी के देखें, एक बार आप ये ड्रग्स लेके देखें, कुछ भी नहीं होता। तो ज्यादातर लोगों को इसी तरीके से ही बहला के फिर उनको ड्रग्स की तरफ लाया जाता है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं, खासतौर पे अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने पेरेंट्स से, अपने वालिद से छुप के सिगरेट भी पी लेते हैं। अगर तो आपका अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है तो आपके बच्चे जो है ना वो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। हमेशा बहुत सारे वालिदैन को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों के साथ जब दोस्ती वाला रवैया रखते हैं, जब वो उनके साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं तो उनके बच्चे चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे कोई बुरी बात हो वो उनसे जरूर शेयर करते हैं। हम सोशल मीडिया का शोर भी बहुत मचाते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे जो हैं उनको बहुत सारी चीजों का पता भी चल गया है, लेकिन जो ताल्लुक आपका अपने वालिदैन के साथ, अपने अच्छे दोस्त के साथ या अपने करीबी अजीजों कारिब के साथ हो सकता है वो आपका कभी किसी और के साथ नहीं हो सकता। मैं कभी कभी उस तस्वीर को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि हम फेसबुक पे कोई चीज अपलोड कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लाइक्स आ रहे होते हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो उस तस्वीर का दूसरा रुख ये भी मैंने देखा कि जब वो बंदा बीमार होता है तो उसके पास फेसबुक पे जो उसके दोस्त थे उसमें से कोई भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ उसके वालिदैन थे। तो ये बहुत एक बड़ी बात है कि आपके अपने दोस्त जो हैं, अगर आपके वालिदैन सख्त मिजाज हैं भी तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ये जरूर देखें कि उनकी सख्त मिजाजी की वजह क्या है। कोई इंसान भी पैदाइशी तौर पे ना बुरा होता है ना ही वो सख्त मिजाज होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो जनाब, जब हम अपने नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं तो इसी हवाले से जब हम ANF के इकदामात की बात करते हैं तो ANF का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारी यूथ के लिए ही लॉन्च किया गया है। यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम का नाम है, जिसके बारे में असलम साहब हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करने जा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने मुल्क से मनशियात के खात्मे और तालीमी इदारों को मनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद माशे खुसूसन नौजवान नस्ल और तालीमी इदारों को मनशियात के नासूर से महफूज रखना है।
اس ضمن میں ANF نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415۔ بالکل جناب، جہاں پہ ہماری ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ہم ان کو اپنے گھر سے ہی شروع کر لیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑتی ہے، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ہر ایک انسان آپ کو بہت افسردہ، بہت زیادہ اداس ہی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی میں صرف یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بڑی اچھی ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو آگے سے بڑے اچھے اچھے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جی میرے حالات ایسے ہیں، آپ کے حالات ایسے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کی قائل ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی ہیں۔ ہمارا جو دکھ سکھ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہماری اپنی غلطی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے اچھے برے راستے میں سے ایک راستہ ہم نے خود اپنے لیے چننا ہوتا ہے۔ ویل جناب، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ ابھی میرے پاس ایک بہت اچھا سا ٹریک ہے، ہم یہ ٹریک سنتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد۔
سے اپنے تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار. اس وقت اسلم جاوید صاحب ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں ایک رپورٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں. جی اسلم صاحب. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نوجوان نسل منشیات کے استعمال کا تیزی سے شکار بن رہی ہے، جو کہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے. منشیات کا استعمال متعدد جسمانی و اعصابی بیماریوں کے علاوہ انتقال خون کے ذریعے جنم لینے والی کئی لا علاج امراض کا باعث ہیں، جس میں HIV، ایڈز اور ہیپاٹائٹس شامل ہیں. عموماً سرنج کے ذریعے نشے کا استعمال کرنے والے افراد ان امراض کا شکار بنتے ہیں. منشیات کے استعمال کا ناسور موجودہ دور میں ایک اتنی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ یہ اب کسی خاص علاقے یا طبقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ تباہ کاریوں نے عالمی دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے معاشروں میں جرائم میں اضافہ اور دیگر سماجی و معاشرتی برائیاں اور پیچیدہ اخلاقی مسائل جنم لے رہے ہیں. منشیات کا تدارک صرف فرد واحد یا ریاست کی نہیں بلکہ ایک مشترکہ معاشرتی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کی تکمیل ہم سب پر لازم ہے. اگر ہم انسانیت کو منشیات کی وبات سے محفوظ رکھنا ہے اور منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکنا ہے تو ہمیں نشے کے عادت کا سبب بننے والے حالات و محرکات پر نظر رکھنا ہوگی. لہٰذا منشیات سے پاک اور صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے مشترکہ تعاون وقت کی اولین ضرورت ہے. ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415. Check. It's 3:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام. ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم. بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم.
तुम्ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता। मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। जी तो लिसनर्स, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार और इस वक्त हम बढ़ते हैं असलम जावेद साहब की जानिब, जो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयां और उनकी तफसीलात हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 6 मुल्कगीर कार्रवाइयों के दौरान 46 किलोग्राम मनशियात बरामद करके 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शुदा मनशियात में 45 किलोग्राम चर्स, 1.1 किलोग्राम हेरोइन और 5 ग्राम मैथ एम्फेटामिन शामिल हैं, जिनकी मालियत 23 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 2 गाड़ियां भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली। पेशावर हाई कोर्ट ने मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी की सुपुर्दारी के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत गाड़ी के मालिक के हक में आर्डर जारी कर दिया। इंसदाद मनशियात की अदालत लाहौर और रावलपिंडी ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 6 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। और अब इन खबरों की तफसील। पुलिस स्टेशन ANF गुलशन इकबाल कराची ने खुफिया इतला पर मबनी दौरानी कार्रवाई टोल प्लाजा हब नदी के करीब एक टोयोटा पिकअप को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 33 किलोग्राम चर्स बरामद करके मौके पर मौजूद चारसद्दा के रिहायशी अवैस अहमद और कराची के रिहायशी बिलाल नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF क्लिफ्टन कराची ने कॉन्फ्रेंस होटल हब नदी के करीब दौरानी कार्रवाई कराची की रिहायशी मुसम्मात फातिमा नामी मुलजिमा से 6 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल में दौरानी तलाशी बरतानिया भेजे जाने वाले एक पार्सल से 216 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। पार्सल मीरपुर आजाद कश्मीर की रिहायशी बरतानिया में मुकीम अमान खान के लिए बुक करवाई थी। ANF ने पार्सल अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई बहरैन रवाना होने वाले फैसलाबाद की रिहायशी हसनैन परवेज नामी मुलजिम के सामान की तलाशी के दौरान उसके ट्राली बैग में छुपाई गई 980 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF सक्खर ने वैन अड्डा में दौरानी कार्रवाई 6 किलोग्राम चर्स बरामद करके डेरा अल्लाह यार के रिहायशी शाकिर हुसैन नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF इस्लामाबाद ने G11 सेक्टर इस्लामाबाद में एक मेहरान कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार पर सवार साउथ वजीरिस्तान के रिहायशी नकीबुल्ला नामी मुलजिम के कब्जे से 5 ग्राम मैथ एम्फेटामिन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात ANF के मुताल्लिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं। ANF की खबरें आपकी खिदमत में FM 101 रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। और अब पेश खिदमत अदालतों में ज़ेर समाअत ANF के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए मुकदमात से मुतालिक अदालती खबरों की तफसील।
پشاور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی گاڑی کی سپرداری کے لیے دائر کی گئی محمد ارشد کی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے منظور کر لی۔ انسداد منشیات کی عدالت راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم محمد اسد کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 3 سال قید کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ ملزم محمد اسد کو پولیس اسٹیشن ANF اٹک نے گرفتار کیا تھا اور ملزم سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسی عدالت نے نسیم اللہ نامی ملزم کو 4 سال 3 ماہ قید بامشقت اور 12,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 4 ماہ قید کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ اسی عدالت نے ملزم محمد لیاقت کو 2 سال قید بامشقت اور 20,000 روپے جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 5 ماہ کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ انسداد منشیات کی عدالت لاہور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 3 ملزمان اعجاز، اکرم اور زلفی خان کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
تو لسنرز آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار. اور لسنرز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آج کے بھی پروگرام میں ہمارے گیسٹ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. بہت مصروفیت تھی سر کی, لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے لیے پروگرام میں آئے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں سید بلاول گیلانی. آپ اس وقت پروگرام آفیسر اور ایڈمن آفیسر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں چیف کمشنر آفس اسلام آباد میں. اس کے علاوہ آپ کا جو تعلق ہے وہ PRCS FCB سے ہے. سید بلاول گیلانی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ. No problem at all. Thank you very much for inviting. اچھا بلاول صاحب, اگر ہم پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں, چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم جو بیسکس چیزیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر لیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں آپ ہمارے لسنرز کو آگاہ بھی کیجیے. جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, کسی بھی حوالے سے اویئرنیس کے بارے میں بات کی جائے, تو چاہے ہم کہتے ہیں کہ جو میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے باوجود لوگوں میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جب ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں, جب ہم نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں, منشیات کی بات کرتے ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کے کیا اقدامات رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. میم سب سے پہلے تو یہ ڈرگز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کو بڑے برے طریقے سے ڈسٹروائے کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ریگارڈنگ چیف کمشنر آفس اگر میں بات کروں تو ہم لوگوں نے کافی سارے سیمینارز ارینج کیے, پلس جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے جو چیف کمشنر آفس سے انٹریکٹڈ ہے, ان لوگوں نے جہاں سے یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی جو ان کا مین گڑھ ہے جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں, دے ٹرائی ٹو کیپچر دوز گائز آلسو. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں. ہمارے گروپ کے ایک اسپیسیفائڈ گروپ ہے جو جس کے اندر ہمارے فرسٹ ایڈ ٹرینر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو ڈفرینٹ کالجز میں ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے اس کے اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں, اور پلس لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اسٹے اوے فرام دیز تھنگس. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا اویئرنیس کے لیے ہم لوگوں کو سیشنز بھی دیتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے بلاول صاحب کہ آپ کو اس کا کیا, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قائل کرنا بہت مشکل ہے. جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اکثر ہمیں پیرنٹس سے سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے بچے اس کو خراب کرتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اگر دوسرے بچے خراب کرتے ہیں یا دوسرے بچے اس غلط ایکٹیویٹی میں پڑ جاتے ہیں, پھر ان بچوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ میم اس کے اندر سب سے پہلے جو رول ادا کرنا ہے وہ ہمارے گھر کے اپنے افراد کو ادا کرنا ہے. جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا یہاں پہ رول ادا کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم ڈرگز کی بات کریں اس کے اندر بچے ایڈکٹ کیسے ہوتے ہیں. جب فیملی کا یا ان کے فادر کا, اسپیشلی ہز فادر, جب ان کا انٹریکشن بچے سے نہیں ہوتا, جب وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ کسی دوسری ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا. اس کے علاوہ ہم اگر فیملی کلچر کو دیکھیں, ہمارے فیملی کلچر کو دیکھیں, تو جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بچوں سے ایک اسپیس کریٹ کر لیا ہے اور بچوں نے پیرنٹس سے ایک اسپیس کریٹ کر لیا. جب تک ایک فیملی بانڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا نا, تب تک بچے دے ول گو آؤٹ آف دیئر ہوم. وین دے ول گو آؤٹ آف دیئر ہوم, اب کچھ لوگ ڈرگز ایڈکٹڈ ہیں یا بیڈ کمپنی ہے, تو آبویسلی جب ہمارے اچھے جو بچے اس طرح کا کام نہیں کرتے, ان لوگوں کا انٹریکشن جب دوسرے بچوں سے ہوگا, دے ول سی سم تھنگ نیو, بالکل, اینڈ آبویسلی دے ول گو ٹو ٹرائی فار اٹ. اس طرح سے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے جو مین رول ہے وہ ہماری اپنی فیملی کا ہے کہ ہمارے اپنے جو گھر کے اندر فادر اور مدر ہیں وہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. دے شوڈ بی اے ٹائم وین دے شوڈ گو آؤٹ, جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں کس وجہ سے جا رہے ہیں. ڈونٹ الاؤ دیم ٹو گو ویئر ایور دے وانٹ, فرسٹ آسک دیم. تو انیشیلی اسٹیج جو ہے اس کے اندر ہمارے گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں, فادر ہیں, بڑے بھائی جان ہیں, ان لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ ایک اسٹرکٹ نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ یہ ویئر دے آر گوئنگ. ٹھیک ہے. اب اگر ہر گھر کا جو فرد ہے یا گھر کا جو ہیڈ ہے, جب وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کر دے گا, تو آبویسلی ہر گھر کا بچہ جب گھر سے باہر جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میرے پیچھے ایک نظر ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو سب سے پہلے گھر سے کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا بلاول صاحب, جب ہم پیرنٹس کی فیملی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات پیرنٹس کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پیرنٹس کے ساتھ اچھی باتیں تو کر لیتا ہے, لیکن جب اس کو کوئی بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والد یا والدہ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے, جہاں پہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے یا مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھے مار پڑے گی. اور ایک اور چیز جو ایک سائیکولوجیکلی دیکھی جائے بچوں میں,
بچے ناراضگی سے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ بچہ جس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں کون سی ایسی پازیٹیوٹی لانی چاہیے، ایسا کون سے عمل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے بچے کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن گیپ ختم ہو سکے؟ بالکل، اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے میرے سے. سب سے پہلے دیکھیں جو فادر کا رول ہوتا ہے نا اپنے، کیونکہ بیسیکلی زیادہ تر ہماری جو ہمارے گھر کے میلز ہیں، جو ہمارے لڑکے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ فادر کا ہے. اگر وہ ایز این فادر اور ایز این لیڈر تو میں نہیں کہہ سکتا، ایز این آنر آف دا ہاؤس ڈیل کریں گے نا بچوں کو، تو آبویسلی ان کا ایک اسپیس ہو جائے گا. فادر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بچوں کا فرینڈ بھی ہونا چاہیے، اور ہر بات کے اوپر کاؤنٹر کرنا بچوں کو یا اس کی سزا دینا، دیٹس ناٹ کمپلسری. ان کی اس قسم کی اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے یا اس قسم کی اسٹرانگ فرینڈشپ ہونی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ بچے ان کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر لیں. اچھا، اب اگر نیگیٹو چیز لے کے بچہ بابا کے سامنے جب بیٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج میں نے یہ چیز دیکھی، تو اس کے اوپر جو ان کا امیڈیٹ ریسپانس ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. لائک اب بچے نے آ کے ایسی کوئی باہر کی بات بتائی تو امیڈیٹ اگر فادر ریسپانس کریں تم اس بندے کے پاس گئے کیوں تھے، یہ غلط ہے، لائک اگر وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیں گے، سو نیکسٹ ٹائم ہی ول ناٹ شیئر اباؤٹ اٹ. اس کو فیملی پرسن کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب آپ کے پاس بچہ ایسی کوئی چیز لے کے آئے تو ٹاک اباؤٹ اٹ، ڈسکس ود ہم، لیٹ ہم ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ ہی ہیز سین آؤٹ دیئر. اس کے بعد بڑے پیار سے اسے ان چیزوں کے نقصانات بتائیں جس سے اس کی فیملی، اس کے فادر کی ریسپیکٹ، بیکاز دس از اے ویری بیڈ تھنگ. اس کی وجہ سے لائک کسی فادر کا اگر بیٹا اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو معاشرے میں اس کے فادر کی بھی ریسپیکٹ کے اوپر نا بڑا بلیک اسپاٹ نظر آتا ہے. تو اسے سب سے پہلے فادر اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ سے ایموشنلی اسے کنونس کریں. اس کے بعد اس کے ڈرا بیکس اسے بتائیں کہ بیٹا ایسے 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 دیز آر دا پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. اور تھرڈ تھنگ کہ اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ معاشرے میں آپ کے فادر کی ایک ریسپیکٹ ہے. وین یو ول گو آن دس ٹریک یو ول ڈیفینیٹلی ڈسٹروائے ریسپیکٹ آف یور فادر. تو انشاءاللہ اگر یہ 2-3 اسٹیپ، سب سے پہلے فرینڈشپ کریٹ کرنی چاہیے ایک فادر کو اپنی ڈاٹر سے، اپنے سن سے. اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں اس کے اوپر جو ان کا رسپانس ہے ایک دوست جیسا ہونا چاہیے بجائے ایک فادر. جب وہ دوست جیسا رسپانس دیں گے تو بچہ آبویسلی شیئر کرے گا ان سے کہ بابا آئی saw these things outside. اس کے بعد وہ ایز این فرینڈ جب اسے گائیڈ کریں گے تو ہی ول بی بینگ اوے، وہ ان ایکٹیویٹیز سے دور رہے گا. دوسری بات اس سے یہ ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ اس طرح کی کوئی چیز دے گا ہی ول کم اینڈ شیئر ود ہز فادر. بالکل اسی طرح. ابھی بلاول صاحب اگر ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں تو اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اور آپ بہت پرانے ہیں ہم، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں، آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے، شاید ہم لوگ آج سے 10 سال پہلے اتنا نہیں سوچ سکتے تھے، ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی، ہمیں اتنے گائیڈ کرنے والے نہیں تھے، ہمارے پاس بڑا ایک محدود سا ایک ہمارے پاس ڈومین ہوا کرتی تھی جس میں ہم لوگ رہ کے کام کیا کرتے تھے. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آج کل کے پیرنٹس کو خاص طور پہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ کانفلکٹ آتا ہے کہ ان کے خیالات اپنے بچوں سے مل نہیں رہے ہوتے، اور وہاں پہ پھر بچوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے پیرنٹس اور بچوں دونوں کا کیا رول بنتا ہے؟ میم دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر اسلام سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اسلام نے سب سے پہلے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ یو آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ یور فادر اینڈ مدر. ٹھیک ہے، اچھا بالکل صحیح بات ہے کہ جو ماما ہیں یا ان کے بابا ہیں ان کو آج کل کے ٹائم سے تھوڑی بہت اسپیس پہ ہیں وہ، تو انہیں چیزوں کو نہیں پتا. بجائے یہ کہنے کے اپنے بابا کو کہ بابا آپ کو نہیں پتا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بابا آپ کے دور میں یہ جو چیزیں تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی، آج کل کے دور میں اس طرح سے ہو رہی ہے. لائک دے شوڈ ایکسپلین دیئر پیرنٹس ان اے نائس وے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب پیرنٹس کے اوپر آتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی نا لائک کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مارشل لا ٹائپ سچویشن ہوتی ہے کہ فادر نے جو بات کہہ دی ہے دیٹس دا لاسٹ ورڈ. تھوڑی پیرنٹس کو بھی فلیکچویشن شو کرنی پڑے گی کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچے سے یا اپنی بیٹی سے اگر کچھ نئے دور کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو دیٹس ناٹ دا بیڈ تھنگ. سو پیرنٹس کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کیا رہا ہے، وٹ از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اس. اور چلڈرنس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہاؤ دے ایکسپلین ٹو دیئر پیرنٹس. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک نائس وے میں، ریسپیکٹڈ وے میں اپنے پیرنٹس کو وہ پوائنٹ ایکسپلین کریں، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک نائس وے میں اس پوائنٹ کو سننے کے بعد
ایک بانڈ کریٹ کر کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا بلاول صاحب، آپ نے یقیناً ایسے بہت سارے پیرنٹس کو بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہوگا، افراد کو دیکھا ہوگا جو ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، جو اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے فیملی کے لیے، بہت تکلیف دہ وہ ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، فیملی کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ نے سیشنز بھی لیے، آپ لوگ اویئرنیس ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں پیرنٹس کو تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو وکٹم ہے، جو ایڈکٹ ہے، جو نشے کا عادی مریض ہے، اس کو کاؤنسل کرنے کے لیے، اس کو واپس اپنی لائف میں لانے کے لیے اور اس کو ہمیشہ اسی جگہ پہ رکھنے کے لیے پیرنٹس کا کیا رول بنتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات پھر ہماری سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی نشے کا عادی افراد ہوتا ہے، اس کا علاج بھی کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو لوگ تانے دیتے ہیں. بالکل. وہ دوستوں میں جائے یا باہر نکلے تو لوگ اس کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان خود کو بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے میں پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیں میم، سب سے پہلی جو بات ہے نا، جب یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا یہ لوگ جب ایڈکشن میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی مین ریزن ایک مطلب کچھ جو بیڈ کمپنیز اینڈ نیٹ آف ڈیول، ٹھیک ہے، کہ جو اب بری صحبت ہے وہ شیطانیت کا جال ہے، ٹھیک ہے. جب سب سے پہلے تو اس ہر نوجوان کو چاہیے کہ ہی شوڈ چوز what kind of company he is sitting with, what kind of company he is dealing with, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیٹ سپوز ایک وکٹم ہے جس نے جو اس طرح کی پرابلم میں انوالو ہو گیا، سب سے پہلے گھر کی طرف سے اسے ایکسٹرا کیئر، ایکسٹرا افیکشنیشن ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اسے موٹیویشن ملنی چاہیے. نو دیٹ واز دا رانگ پاتھ، you had chosen it, but you can change your life now. It was not a big thing. بجائے اس کے کہ ہر بات پہ کہ اسے کاؤنٹر کیا جائے کہ نہیں آپ ایک گندگی میں تھے. If he has left those all things, stop talking about those all things. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسے انکریج کریں، اسے تھوڑی ایکسٹرا سپورٹ دیں، تھوڑا ایکسٹرالی اسے جو گھر کے لوگ ہیں وہ ڈیل کریں کہ یہ ایک سمجھدار انسان ہے، ہی ہیڈ اے ڈیسیژن میکنگ پاور، لائک اسے تھوڑا سا بک اپ کریں کہ جس سے اسے یہ فیل ہو کہ نہیں یار میں اس گندگی سے نکل کے آیا ہوں تو میری لائف امپروو ہوگی اور میرا گھر میں رہنے کا اسٹینڈرڈ بھی امپروو ہو گیا ہے، کہ جب میں اس گندگی سے نکل کے گھر میں آیا تو میری گھر میں عزت بھی بہت زیادہ ہے اور میری بات کو سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا گھر والوں کا کردار. اب جب ہم آ کے بات کرتے ہیں باہر کے لوگ ہیں، دیکھیں معاشرہ تو کہیں بھی ہے، مطلب اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ ٹھیک ہے یا ہر جگہ غلط ہے. معاشرے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب ایک بندہ ایک غلط راستے سے ہٹ کر ایک سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے تو جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایون اف دے آر ناٹ the right people, they should be taking care of کہ خلاص اس بندے نے اپنی لائف ٹریک کو اسٹریٹ کر لیا ہے، so we should not distract him. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر کسی اس طرح کے وکٹم کو دیکھتے ہیں، بجائے اس سے پرانی باتیں پوچھنے کے یا بجائے اسے انہی باتوں پہ انسلٹ کرنے کے یا کاؤنٹر کرنے کے، آپ اسے موٹیویشن دیں، آپ اسے انکریج کریں، آپ اسے اپریشیٹ کریں. اور اس کے بعد جب یہ تینوں چیزیں ایک معاشرے کے لوگ ایک ایڈکٹ سے کریں گے تو obviously he will not go on the wrong side. Why? Because جب وہ ایک غلط رستے پہ چل رہا تھا تو اسے پتا تھا کہ میری معاشرے میں عزت بھی نہیں تھی، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جو اچھے لوگ تھے، اور مجھے کسی نمبر میں کاؤنٹ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اب جب میں اس راستے پہ واپس آیا ہوں تو مجھے ریسپیکٹ بھی مل رہی ہے، لوگ مجھے موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگ میری مثال بھی دے رہے ہیں. لائک اسے ایک رول ماڈل بنایا جائے، تھوڑی سی ایکسٹرا کچھ اس کے ساتھ کیا جائے، سو ہی ول وہ کبھی بھی واپس اس غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا. بالکل صحیح. بلاول صاحب، جب ہم سوشل سکلز کی بات کرتے ہیں، اب ہم یوتھ کی ہی بات کر لیں تو آپ کے خیال میں ہماری یوتھ میں ایسی کون سی سوشل سکلز ہونی چاہیے کہ وہ ڈرگس کی طرف کبھی جا ہی نہ سکیں؟ میم اس کے اندر جو سوشل سکل سے ریلیٹڈ بات ہے نا، ہماری یوتھ جو ہے وہ بیسیکلی اب زیادہ بزی کن چیزوں میں رہنے لگی ہے. مطلب ایک بڑی عام سی بات ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لائک دیز 3-4 سوشل تھنگز، دیز تھنگز آر ڈسٹرائنگ آور یوتھ. بجائے اس کے کہ ہماری یوتھ ان چیزوں میں انوالو ہو کے اپنا مائنڈ سیٹ اپ بھی اسپوائل کرے اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرے، ہماری یوتھ کو چاہیے کہ
کچھ نالج گین کرنے کی. اگر ہمارے پاس گوگل ہے, گوگل کے اوپر فیس بک بھی کھلتی ہے اور گوگل کے اوپر ہسٹری آف خالد بن ولید بھی کھلتی ہے. اگر گوگل کے اوپر انسٹاگرام کھلتا ہے تو گوگل کے اوپر ہسٹری آف ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی کھلتی ہے. تو ہماری یوتھ کو یہ چاہیے کہ بجائے ان کمپلسری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کے, وہ کسی کریٹیوٹی کی طرف جائیں, وہ کسی نالجبل تھنگ کی طرف جائیں. ایون ایک نارمل گھر کا لڑکا اگر لائف ہسٹری آف خالد بن ولید کو ہی پڑھ لیتا ہے نا, تو ہی کین امپروو ہز ہول فیملی. ابھی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا سپورٹ کیا, ایک ارطغرل سیریل چل رہا ہے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. اس سیریل کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹو امپروو اوور فیملی, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپلز اینڈ وٹ کائنڈ آف مسلم وی شوڈ بی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو, اپنے ایکسٹرا ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے تو یوٹیلائز اٹ ان پازیٹیو تھنگس انسٹیڈ آف ویسٹنگ اٹ ان واچنگ ٹک ٹاک, واچنگ فیس بک اور انسٹاگرام. بالکل صحیح. بلاول صاحب, چونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ پروگرام میں دوبارہ بھی آئیں تاکہ ہم پورے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر بھی سکیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں, پریکٹیکل کرنے والی چیزیں ہیں, اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. ہر ایک پیرنٹس کے لیے یہ چیز سمجھنے کے لیے بھی ہے, اس میں ٹیچرز بھی ہیں, اس میں ہماری یوتھ بھی اور ہماری سوسائٹی بھی ہے کہ آپ اپنی لائف میں کن کن چیزوں سے گزرے اور کیا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ بلاول صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہمیں بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویل لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, زندگی سے پیار کیجیے کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. زندگی سے پیار کرو, نشے سے انکار کرو. زندگی سے پیار کرو, نشے سے انکار کرو. نشے سے انکار, نشے سے انکار, نشے سے انکار. نشہ عزت گھٹائے, نشہ ہستی آئے.